محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن برہان نقوی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل ولایت کا یہ پروگرام لے کر، جو کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کریں، ائمہ علیہ السلام کی حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے سلسلہ ہمارا قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایوری تھرسڈے یعنی جمعرات کے دن، یعنی آج کے دن، ہم لوگ اور آپ مل کر قرآن مجید کا ترجمہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں، تھوڑی تفسیر پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ آپس میں قرآن مجید کے سپاروں کو بانٹتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں پر اور میں اپنے گھر پر بیٹھ کر ایک ایک سپارہ پڑھتے ہیں، اور وہ اجتماعی طور پر ہم ہدیہ کرتے ہیں آپ کے اور اپنے مرحومین کے لیے. یہ جو کہ بہت ہی ثواب کا کام ہے الحمدللہ، اور آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور توفیق عطا ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں کہ ہم لوگ اور آپ مل کر ایوری تھرسڈے یعنی شب جمعہ، جس کی اپنی ایک بہت زیادہ فضیلت ہے، اس دن ہم بیٹھ کر اپنے اور آپ کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر ان کو یہ قرآن کا، دعاؤں کا، سورہ یاسین کا، جو بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ وہ ہدیہ بھی بھیجتے ہیں. تو سوچیں کہ ہم لوگ کے جو پہلے پروگرام سے، اور جس میں ہم لوگوں نے کل بھی بات کی تھی کہ اپنے والدین کے حوالے سے، اپنے بزرگوں کے حوالے سے، کہ ہم لوگوں پر ان کا مرنے کے بعد بھی جو حق رہتا ہے اور اس حق کو ادا کرنے کی ایٹ لیسٹ ویک میں ایک دن بھی کوشش کرتے ہیں. آپ لوگوں میں سے بہت سارے ہیں جو ایوری ڈے ان کے لیے اپنے لیے ہدیہ والدین کی نمازیں پڑھتے ہوں گے اور دوسرے اعمال سر انجام دیتے ہوں گے، مگر اس کے لیے اسپیسیفکلی خصوصیت کے ساتھ جو شب جمعہ آپ لوگ اور میں یہ عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا تھرسڈے کا جو پروگرام ہوتا ہے ہماری سسٹر شہین رضوی صاحبہ کے ساتھ تھا، اور مجھے امید تھی کہ وہ اس ویک پہ آ جائیں گی، مگر وہ ابھی تک نہیں آئی ہیں. انشاءاللہ کل میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ 2 more weeks انشاءاللہ کہ وہ واپس آئیں گے انڈیا سے یہاں پر، اور پھر ہم یہ پروگرام انہی کے ساتھ اسی طرح کنٹینیو کریں گے. مگر جتنی دیر تک وہ نہیں آ رہی، آپ لوگ کا تعاون ہمارے ساتھ برابر چلتا رہا الحمدللہ. ہر ویک ہم نے یہ پروگرام کو اسی طرح کنٹینیو رکھا. انشاءاللہ آج بھی امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، اور میں جتنے بھی ابھی تک صبح سے لے کے یہاں پورا ویک کہہ سکتے ہیں جتنا بھی پڑھتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. آج کا بھی ٹاپک آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو خصوصیت کے ساتھ ہم نے سورہ نور کو شروع کیا ہوا ہے، اور اس پر ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ آپ نے بھی یقینی طور پر میں نے بھی، کہ اس پر ہم لوگ تھوڑی آیتوں میں رک کر اپنے لیے جو پیغام ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بہت ساروں کو میرا خیال ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں یاد ہو گئی ہوں گی، اور یہ پورے 5-6 ویک کا جو تسلسل کے ساتھ سورہ نور کا ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ہم نے بہت ساری آیتوں کو یاد بھی کیا، اس میں جو پیغام تھے اس کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ امپلیمنٹ بھی کیا ہوگا، اور ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کیا ہوگا، سیکھا ہوگا. قرآن مجید کو جس طرح بہار کا کہا جاتا ہے، اور رمضان کے خاص مہینوں میں اس کا پڑھنا بے شک بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے، مگر اس کا قطعاً ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف رمضان المبارک میں اس کو کھولیں گے اور اس کے بعد اس کو بند کر کلوزٹ میں یا کسی اونچی جگہ پر سیف مقام پر رکھ دیا جائے گا. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز کریں، ہم خود سے پڑھیں، سمجھیں، اور اس پر جو پیغام میں حق دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی، ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس کے متعلق جب قرآن کی فضیلت کے متعلق پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور بہت ساری نہج البلاغہ میں بھی اس کے متعلق ملتا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری دوسری کتب میں علماء کرام اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں روشنی ڈالتے رہے. آج صبح میں نے جس کتاب کو مطالعہ کیا، اور اس میں سے سخن آیت اللہ مطہری کی کتاب ہے، اور اس میں ایک چیپٹر جو قرآن اور کائنات کے متعلق ہے، اسی میں یہ باتیں تمام بیان کی گئی تھیں. اس میں جو خوبصورت طرف انہوں نے اشارہ کیا اپنی پوری اسپیچ میں کہ ہم لوگ غور و فکر کرنا چاہیے تھا، اور کافی حد تک نہیں کیا گیا اس کے متعلق عمل، مگر جو چیز اس میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 164 ہے اس کا ترجمہ انہوں نے اس میں مینشن کیا، اور اس میں یہ بڑی باتیں
بہت ہی ظاہر ہے وہ علماء کرام ہیں، اور جو جس نہج پر یا جس عالم علم کے حوالے سے وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ اس لیول کی تو نہیں کر سکتے، مگر جو ان سے سیکھتے ہیں یا ان کی کتابوں سے پڑھتے ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک آیت کو سرنامہ کلام بنایا اس میں، اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جس چیز کے بارے میں انہوں نے تو ون بائی ون اس کے بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، میں صرف آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کرتی ہوں، اور بہت سارے سوالات آپ کے لیے اور اپنے لیے یہاں پر چھوڑ دوں گی انشاءاللہ، جس کے جوابات آپ لوگ اور ہم لوگ اپنی ذات سے اور خود سے ڈھونڈیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدلتے، یعنی اس کا آنا اور جانا، اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتے رہنا۔ اب اس میں ان کے جو تشریح اور ڈیٹیل ہے اس میں ہر چیز کے بارے میں کہ انسان کو قرآن مجید سے توسل کر کے اگر وہ اس گہرائی میں جائے کہ رات اور دن کا چلنا، اگر صرف اسی پر رک جاتے اور اسی پر تقریر کرتے رہتے تو میرے خیال ہے بہت سارا ٹائم اسی پر نکل جاتا، مگر ایک رات اور دن کا چلنا اور اس کا آنا اور ایک دن کا جانا، یہ بھی اپنے اندر ایک کتنی گہرا اس کا فلسفہ اور اس کی تحقیق ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو ہم لوگ آپ کے ساتھ اور بھی گفتگو کریں گے، مگر اس کو آگے بڑھاتے ہوئے رات اور دن کا بھی چلنا اور آگے آنا جانا، اس کے آگے بھی انہوں نے تھوڑے سے پیجز ہٹ کے وہاں پر مثال دی تھی کہ اگر روشنی کو مسلسل دیکھتے رہتے، کسی چیز کا تضاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپوزٹ چیز ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس چیز کی اصل کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح انہوں نے روشنی کی مثال دی کہ اگر ہر وقت روشنی رہتی، ہر وقت اجالا رہتا، ہر وقت ہم ہر چیز کو کلیئرلی دیکھ سکتے، تو پھر ہمیں کس طرح احساس ہوتا کہ روشنی بھی ایک نعمت ہے، اس کا ہونا بھی ایک نعمت ہے، اس دن کا نکلنا بھی ایک نعمت ہے۔ رات کی وجہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ دن جو سا ہے وہ ہمارے لیے کتنی برکت کا باعث ہے، کتنا اس سے ہم لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں، اس سورج کے چمکنے سے جو استفادہ حاصل کرتے ہیں، اس چاند کے آنے سے جو استفادہ حاصل کرتے ہیں، جو ہوائیں چلتی ہیں اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، جو بارش برستی ہے وہ کتنی ہمارے لیے اہم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن مجید سے حاصل ہو رہی ہیں، اور قرآن مجید ہمیں بار بار دعوت دے رہا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہم تفکر کیوں نہیں کرتے، ہم اس کے اوپر سوچتے کیوں نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بھی چیز، دنیا میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بس یا فضول پیدا کی ہو، ہر چیز کے پیچھے کچھ مقصد ہے، کچھ تحقیق ہے، جس کی طرف ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اور آپ مل کر بیٹھ کر اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر غور و خوض کریں کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ مگر اس میں دیکھا جائے تو ظاہر ہے جو لوگ اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ اس تحقیق میں اور تشخیص میں اپنے آپ کو بیزی نظر آتے ہیں، اس مصروف نظر آتے ہیں کہ وہ لوگ اس سرچ میں لگے ہوئے، ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں اور یہ تمام چیزوں کے بارے میں، مگر انسان مسلمان کس قدر غفلت میں ہے کہ ہم اپنی صرف اور صرف چھوٹے لیول پہ، اپنے لیول پہ اگر ہم لوگ غور و فکر کریں تو ہم لوگ اپنی گھروں کی مسائل اور ان لڑائیوں اور جھگڑوں اور ان چیزوں میں مشغول ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ علم دین کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اس کے علاوہ آگے جو آیت کا ترجمہ ہے وہ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کشتی دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دی، یعنی اس کو زندہ کیا، جو مردہ زمین تھی، اگر کہیں پر خدا نہ خواستہ بارش نہ ہو تو کیا حالات اور واقعات ہوتے، وہ زمین کس طرح سے بنجر ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، لطف و کرم ہے کہ ہم لوگوں پر ایک ایک احسان، ایک ایک نعمت کے اوپر غور و فکر کرتے جائیں تو میرا خیال ہے زندگی اس کے لیے نف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور بادل کے آسمان اور زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، اور ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ بے شک جو عقل مند ہیں وہ ان سے نشانی حاصل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اس کو سرکل کے ساتھ، ایک صحیح ربط کے ساتھ چلاتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اپنی توحید ان جتنے بھی قدرتی مناظر ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی اگر توحید کا کوئی اقرار نہ کرے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک ہر نشانی، اس سورج کا وقت پر نکلنا، ایک سیکنڈ یا ایک منٹ کے لیے ادھر ادھر نہ ہونا،
جس زمین کا اپنے مدار کے گرد اور سورج اور چاند ستاروں کی گردش، یہ جتنے سیارے ہیں، جتنی کہکشائیں ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کریں تو بے شک کسی انسان کے بس کی بات نہیں یا کسی ایسے ذہن کی بس کی بات نہیں، یہ واقعتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اس سارے سسٹم کو چلا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ طور پر کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے صبح بہت پسند آئی اور میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ لوگ اور میں بھی اس آیت کو اس طرح سے پڑھیں سمجھیں جس طرح آیت اللہ متاری۔ ظاہر ہے انہوں نے تو اور بھی بہت چیزیں اس کے بارے میں ایکسپلین کی ہیں، مگر میرے پاس اتنا یہاں پر ٹائم لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ صرف چند چیزیں باتیں شیئر کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کی ہم اس طرح سے اصلاح کریں گے کہ ان کو اس طرف رغبت دلائی جائے کہ دیکھا آپ قرآن میں، اور یہ ہم نے بہت سارے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی تھی کہ آپ لوگ جب اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے بچوں کا بھی انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں اس چیز کے بارے میں یہ جتنی تھیوریز اور آج کل میڈیکل اور سائنس اور یہ تمام چیزیں دے رہی ہیں، اگر ہم قرآن مجید پر غور و فکر کریں تو یہ بہت سارے سوالوں کے جواب ہمیں یہاں سے مل جائیں گے۔ 1400 سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی، قرآن مجید نازل ہوا، اس کی سائنسی ریسرچ آج آ کے ان چیزوں کو ماننے پر مجبور ہے اور تیار ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ، آج ہمارا پروگرام سائنس اور قرآن نہیں ہے مگر میں انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتی ہوں۔ باقی ہماری گفتگو رہی تھی کہ سورہ نور کے حوالے سے، سورہ نور کی فضیلت کے حوالے سے ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ پہلے پروگرام سے لے کے اور آج میں پوری کوشش کروں گی کہ آج سورہ نور کا ترجمہ اور اس سورہ کو ہم لوگ ختم کر دیں اور انشاءاللہ کوئی نئی سورہ آگے سے شروع کریں گے اور اس کے بارے میں مطالعہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ نور کے بارے میں امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم فرماتے ہیں کہ اپنے اموال اور اپنی عورتوں کی عفت کا تحفظ سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے کرو۔ اس کی روزانہ تلاوت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گھرانے میں کوئی شخص بھی بدکار پیدا نہیں ہوتا ہے یا کوئی بدکاری کی طرف رغبت نہیں رکھتا ہے۔ یہ اپنے بہت ساری انسانی جو خواہشات اور انسان برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے سورہ نور کی تلاوت بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ اس میں بار بار تکرار کے ساتھ آپ شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں اور اس میں بار بار ان چیزوں کے گناہ کا ہونا اور اس کی سزا کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے کوئی اس گناہ میں مرتکب ہو، مگر اپنی بچوں کی حفاظت، اور اسپیشلی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ اگر بچے خود نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ مائیں اپنے بچوں کی نیت سے یہ دعا سورہ نور کو ضرور پڑھا کریں، اور چاہے ہفتے میں ایک دفعہ، ویسے تو اس کو روز شب کے وقت بھی بہت ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ لوگ شب میں سورہ نور کو پڑھ کے سوئے گا، مگر اگر نہیں بھی پڑھتے مگر ایٹ لیسٹ آپ لوگ ہفتے میں ایک دفعہ شب جمعہ میں یا کوئی بھی ایسا ٹائم رکھ لیں تو اس میں یہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ہم اس کے مفاہیم اور ترجمہ جس حد تک بھی اپنی زبان میں بھی سمجھ سکے اور تفسیر نمونہ سے بھی جتنا فائدہ حاصل کیا وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس میں حدود کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم کا ارشاد بےحد اہم ہے کہ ایک کوڑا کم کر دینے والا حاکم سے سوال ہوگا، تو ہم سے زیادہ رحیم ہے کیسے ہو گیا، اور یہ اس کے بارے میں پوری روایت جو تفسیر نمونہ میں موجود ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، مگر اس کی جو میسج ہم لوگوں نے لیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی نشانیاں نازل کی گئی ہیں۔ اب اس میں نشانیاں جتنی بھی نازل کی گئی ہیں اور جتنا بھی علم ہم لوگوں نے حاصل کیا ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ہماری طرح جس طرح میں نے اس میں ہائی لائٹر کا یوز کیا ہے کہ ہائی لائٹ کرتی گئی ہوں کہ جو چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، بے شک ہر ایک لفظ امپورٹنٹ ہے، مگر اس میں خاص ہمارے لیے جو جس سے ہم لوگ علم حاصل کر سکتے ہیں یا اپنی زندگیاں اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مثالیں لے سکتے ہیں، تو ہم لوگ ایک دوسرے کو ریفرنس بھی دے سکتے ہیں کہ سورہ نور میں فلاں جگہ پر جیسے علماء کرام بھی پڑھتے ہیں اور وہ بار بار ریفرنس دیتے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ آج یہ سوال آپ لوگوں سے ہوگا کہ اس سورہ میں کون سی وہ آیت ہے جس میں آیت نمبر بار بار میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہر پروگرام میں دہرائی ہے، کون سی آیت ہے جس میں یہ حکم دیا گیا ہے عورتوں کو پردے کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ اس کے حکم کے بارے میں بات کی ہے۔ تو آپ لوگ جب نمبر اسکرین پر موجود ہوگا تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اس میں سب سے پہلے نشانیوں کے حوالے سے بات کی، اور نشانیوں میں ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ وہ سورہ بقرہ کی آیت بھی پڑھی، اور اس میں جو ترجمہ تھا اس میں یہ نشانیوں کے حوالے سے زمین اور آسمان کا چلنا، سورج کا اور یہ تمام دن اور رات کا نکلنا،
بارش کا برسنا، بادلوں کا چلنا اور ہواؤں کا چلنا، یہ تمام چیزیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جس بارے میں ذکر کیا کہ تمہارے ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہونا، ہمارا اس بات پر مکمل ایمان ہونا کہ ڈے آف ججمنٹ ہے، ہم جو بھی اس دنیا میں کر رہے ہیں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، ہم اپنے ہر عمل کے بدلے میں جو بوئیں گے یعنی وہ آخرت میں اپنے لیے کاٹیں گے بھی۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہترین نصیحت ہے، اور اگر یہی دو باتیں ہم لوگ اپنے ذہن میں یا اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں شامل کر لیں گے تو یقین مانے بہت سارے گناہوں سے خود کو بھی بچا سکیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کی اور اپنے بچوں کو بچا سکیں گے۔ ہم بچوں کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ہمارا یہ پروگرام خواتین کا ہوتا ہے، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری، میں ایز اے ماں اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے آپ لوگوں سے ساتھ شیئر کروں، اور آپ اگر کسی بھی ایج میں ہیں، لازمی نہیں ہے کہ صرف ماں ہی کرتی ہو، دادی نانی جس ایج میں بھی آپ لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں تو آپ بھی کوشش یہی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس سے کچھ حاصل کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ باتیں تمام شیئر کریں۔ جو لوگ بھی پاک دامن عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، تہمت اپنے اندر اس قدر گناہ ہے، اس قدر بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں بار بار بہت ساری روایتیں ہیں، اور تہمت لگانے کے بارے میں میرے خیال ہے پچھلے پروگرام میں شاید آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا تھا کہ ترس کھانا اور اس کے بارے میں، تہمت کے بارے میں بہت سارے ارشادات امام کے ہیں۔ مجھے آج ختم کرنی اس لیے میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گی، ابھی آگے چلتے ہیں اس کی طرف۔ اس کی دوسری آیت میں ہی جو ذکر کیا گیا تھا کہ خدا کے معاملات میں، اور بار بار یہ ذکر کیا تھا جو ہم لوگوں نے حدود کے بارے میں ذکر کیا تھا، رسول خدا کی جو روایت ہے اور جو حدیث ہے، اور تفسیر نمونہ میں اس کی دوسری میرے خیال آیت کی اس میں حدیث مینشن کی گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں ایک شخص کو جو حاکم ہے اور عادل ہیں ان لوگوں کو ڈے آف ججمنٹ پہ وہ بلایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں جب حاضر کیا جائے گا، اور یہ سزا اور جزا کے حوالے سے ہے کہ سزا کسی کو اگر وہ حاکم ہے اور اس کو یہ کہا گیا کہ ایک کوڑا کم کر دینے والے حاکم سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ایک شرط رکھی گئی، اور اس میں جس طرح کوڑوں کی شرط رکھی گئی ہے کہ اگر یہ فلاں گناہ کیا تو آپ لوگوں کو 100 کوڑے لگانے ہوں گے یا 50 کوڑے لگانے ہوں گے، جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس سے نہ تو تجاوز کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اس میں اگر حکم دیا گیا تھا کہ 50 کوڑے لگیں گے تو اس میں 50 ہی مارنے ہیں، کہیں ایسا شرط نہیں ہے کہ ہاں مجھے ترس آ گیا تھا تو میں نے 49 مار دیے، کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پلٹ کے اس سے سوال کرے گا کہ تو میرے سے زیادہ رحیم تھا، تیرے میں ترس مجھ سے زیادہ تھا۔ اور دوسری طرف اگر 50 کوڑے کہے تھے تو اس نے 51 اگر لگا دیے ہیں تو پھر پلٹ کر اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم مجھ سے زیادہ قادر تھا، کہ اس کے اوپر رحیم تھا، اس کے اوپر قادر تھا کہ تو اس کو اور جبار، اس کے اوپر کہ بھی تو اس کو اور اس سے بڑھ کر سزا دیتا، اور وہ کہے گا کہ میں اس لیے کیا کہ شاید وہ اس کو عبرت کے طور پہ، مگر ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ آخری اور حتمی فیصلہ ہوگا، اس سے نہ ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ ہم کمی کر سکتے ہیں۔ نمازوں کی مثال لے لیں، روزے کی مثال لے لیں، اگر رمضان مبارک کے روزے واجب کیے گئے ہیں تو وہ 30 روزے ہم اس میں 32 یا 33 نہیں کر سکتے۔ 5 نمازیں فرض جو واجب کی گئی ہیں اس میں سے ہم اپنی مرضی سے ظہر اثر میں آگے ایڈیشن نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمارے لیے جو لمٹس اور جو ریسٹرکشنز اور جہاں پہ ہماری حد بندی کر دی گئی ہے اس سے تجاوز ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو اس میں سبق حاصل ہوا وہ اس کے لیے توبہ کر لینے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو، اگر ہم لوگ استغفار سچے نیت کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ اگر توبہ کر لی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور انشاءاللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نفس کے حوالے سے، ہماری نفس ہمارا نفس کی آپ جانتے ہیں کتنی قسمیں ہیں، اور اس میں نفس ہمارا، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، اس بحث میں نہیں جانا، مگر یہ ہے کہ نفس کی اصلاح بھی ہماری اسی آیتوں میں ہماری اصلاح کے بارے میں بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو بیویوں کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں، غلط الزام لگانا، تہمت اپنے اندر، بہتان اپنے اندر اتنا بڑا گناہ ہے، استغفر اللہ، اور بہت آسانی کے ساتھ بہت ساری خواتین اپنی گفتگو میں ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی پہ الزام لگاتے ہوئے 1 منٹ کے لیے بھی دریغ نہیں کرتے کہ اس نے ہاں یہ کہہ دیا تو ہاں میں نے بھی یہ کہہ دیا۔ دیٹس ٹوٹلی رانگ، جہاں پر ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس کے بارے میں، زنا کے بارے میں بہت زیادہ اس میں شروع کی آیتیں پوری آلموسٹ ہیں ہی اسی کے بارے میں۔ اس کے بعد تہمت کے بارے میں بھی آپ نے، اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 14 میں کہ اگر
خدا کا فضل دنیا اور آخرت میں اس کی رحمت نہ ہوتی تو جو چرچا تم نے کیا تھا میں تمہیں بہت بڑا عذاب اور گرفت میں لے لیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے واقعتاً ہم لوگوں پر کہ اگر ہم لوگ بغیر فضل کے ایک منٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت اس دنیا سے اٹھا لے تو یقین مانیں کہ اس کا نقشہ ہی اور کسی طریقے سے ہو. انشاءاللہ آگے کیونکہ یہ ہم لوگ ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں صرف، اور یہ ایک پریویو آپ لوگ کیسے ریمائنڈر ایک دوسرے کو دیا جا رہا ہے، اور میرے لیے خود اپنے لیے ہے کہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ہم لوگ کو نصیحت فرما رہا ہے، اور تم صاحبان ایمان ہو تو ایسی حرکت دوبارہ نہ کرنا. اس کے بارے میں بھی وہی بات کہ گناہ ہو گیا اور خدا نخواستہ اگر اس کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور اس کے بعد توبہ کر لی تو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم صاحبان ایمان ہو تو ایسی حرکت کو دوبارہ نہ کرنا. صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیلا جائے تو اس کا بہت ہی بڑا دردناک عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں. یقین مانیں اس میں اتنی نشانیاں ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اگر جو لوگ اس کو پڑھتے ہوں گے اور جو لوگ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہوں گے، پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں، ہم لوگوں میں سے بہت سارے ہیں جن کو یہ حفظ ہو چکے ہیں، جن کو آیتیں زبانی یاد ہیں، مگر افسوس کا مقام یہی ہے کہ ہم لوگ عمل میں کہیں پیچھے ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گا. اگلی آیتوں میں جس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. جو شیطان کے قدم با قدم چلے گا اسے شیطان ہر طرح کی برائی کا حکم دے گا. شیطان کو کس حد تک فالو کرتے ہیں، ہم لوگ کیسے چلتے ہیں، ہماری زندگیاں کس حد تک شیطان کے ان تمام چنگل میں پھنس چکی ہیں، یہ آپ اور میں بہتر اپنی زندگیوں پر چیک کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. جو میں نے پچھلے کئی پروگرامز میں یہ بات کہی تھی کہ ہم لوگ بار بار اس چیز کا ریفرنس سنتے تو ہیں مگر معلوم نہیں ہوتا ہے. جتنی دیر تک پڑھیں گے نہیں، خود سے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ آیت کا ترجمہ کہاں سے ملا، یا یہ آیت کس ٹائم پر، یہ کس آیت میں یعنی سورہ میں موجود ہے. تو ہم لوگوں کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگوں نے خود پڑھے ہیں اور دھیان سے پڑھ کر آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر رہے ہیں کہ یہ پہلی بات تو شیطان کے قدم کے قدم شیطان کی پچھلے کے پروگرام میں ہو چکی ہے، مگر اس کو جلدی سے آگے بڑھاتے ہیں. آگے اس کے بارے میں ہر ایک کو ایک ایسا معاف کر دینا چاہیے which is easy to say کہ ہم لوگ ایسے معاف کر دیں جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، جب ہم لوگ محتاج ہوں گے، جب ہم لوگ رو پیٹ رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ایک موقع ہمیں واپس جانے کا دے، ہم اپنی نمازوں کو بھی پڑھیں گے، ہم اچھے کام کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ثواب، اس کا اجر دے گا جب آپ لوگوں نے کسی کو خدا کے نام پہ معاف کیا ہوگا، چاہے اس کی غلطی ہوگی اور آپ اس کے اوپر قادر ہوں گے. معاف کر دینا اس قدر اس کا اجر و ثواب ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کو معاف کرنا جس کے اوپر آپ قادر ہو کہ بدلہ لے سکیں. اگر ایک بندے کے اوپر آپ کا ہاتھ ہی نہیں پڑتا، آپ لوگ اس کو معاف کر دیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ لوگوں نے کر دیا تو خیر، آپ نے اپنی بھی جان چھڑائی بیچ میں کہ اس نے میرے ساتھ. مگر ایک شخص ہے اور وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ چاہیں تو اس ٹائم پر اس کو ذلیل کر سکتے ہیں، رسوا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ یعنی جو بھی برا اس کے ذریعے کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. مگر ایسی سچویشن میں اگر آپ آ کے معاف کریں اور قربتاً اللہ کی نیت رکھیں تو یقین مانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں اس کا وعدہ ہے وہ سچا ہوگا. ہر ایک کو اس طرح معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ بے شک ہر کوئی ایسا چاہتا ہے. اور اگر ابھی آپ لوگوں میں سے کوئی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے اور ہمارا یہ پروگرام آپ لوگوں کے دلوں پر یا ذہنوں پر اثر کر رہا ہے اور آپ لوگ کسی سے ناراض ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، تو خدا را اس کو معاف کریں اور اپنی یہ تمام یہ جو صرف آیتیں سننے کی حد تک نہیں ہیں، اپنی پریکٹیکل زندگی میں ان چیزوں کو لائیں. پریکٹیکل زندگی میں جب میں دیکھتی ہوں تو یہ چیزیں آسان نہیں ہیں. ایز اے انسان ظاہر ہے ہم لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. شیطان پھر وہی بات اس کی شیطان کی عادت ہے. شیطان قدم بہ قدم ایک ایک لمحے، ایک ایک لحظے وجہ سے ہی آپ لوگ اپنا مائنڈ بناتے ہیں اس کو معاف کرنے کے لیے، فوراً آ کے ورگلاتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں دیکھا نہیں تھا تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تمہارے ساتھ کیسے بات کی تھی، تمہیں فلاں وقت پہ کیا
تانا مارا تھا. یہ تمام چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ پریکٹیکل ہیں. مگر پھر بھی آپ کو جب اپنے نفس سے, جو ہم نے پچھلی آیتوں کے بارے میں ذکر کیا تھا, اس میں یہی بات کہی گئی تھی کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں. تو نفس کی اصلاح یہی ہے کہ جو یہ نفس کہہ رہا ہو اس کے اپوزٹ چلنے کی کوشش کریں. آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو یقین مانیں پھر آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوں گی. پہلے قدم ذرا مشکل سے ان چیزوں کی طرف آتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ انسان ان تمام چیزوں کو وہ اس کے لیے عادی ہو جاتا ہے اور شیطان اپنی ناک رگڑ رگڑ کر واپس چلا جاتا ہے. واپس تو خیر نہیں جاتا ہے مگر وہ پھر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے, مگر اس حد تک اس پاور کے ساتھ نہیں آتا. اس سے بہت سارے واقعات مجھے صادق حسن صاحب کے وہ سناتے ہوئے بہت زیادہ ان کے واقعات ہوتے ہیں. خاص طور یہ شیطان کس طرح آپ کو بہکا رہا ہے اور ورگلا رہا ہے. اور وہ ایک عالم دین کا بھی انہوں نے واقعہ سنایا تھا کہ شیطان جو ہے کوئی چھوٹی رسیاں ہوتی ہیں, کچھ بڑی رسیاں ہوتی ہیں اور ایک بڑے سائز کا ایک ان کے پاس رسا سا ہوتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی رسیاں کہتے ہیں یہ چھوٹی رسیاں کس لیے عالم دینوں سے بھی شیطان کو یوز کرتے ہو. تو اس نے کہا یہ لوگ جو بڑے آرام سے اس میں پھنس جاتے ہیں ان کے لیے اتنی بھی کافی ہوتی ہے. تو اس نے کہا یہ بڑے بڑے رسیوں کے ساتھ کیا کرتے ہو. تو انہوں نے کہا جب یہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عالم دین ہو یا کوئی ایسا ہو جو اپنے نفس کے اپوزٹ کام کرے, اس کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ وہ رسے سے مراد مطلب یہ ہمارے دنیاوی رسے نہیں, ظاہر ہے اس کے کچھ حربے ہوں گے, کچھ جنگل ہوں گے, تو اس کے بارے میں بھی وہ ان کے بہت ساری باتیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں. مگر انسان اس معاملے میں یہی کہ معاف کرنے میں بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب اس سے بڑھ کر اجر کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ جب محتاج ہوں گے اس دن میں محتاج ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا اس ایک احسان کے بدلے میں, یا اس ایک کڑوے گھونٹ کے, یا اس زہر کے گھونٹ کے بدلے میں کہ جو ہم نے دنیا میں کسی کو معاف کیا ہوگا. تو اپنی زندگیوں میں کوشش کریں, چیک آؤٹ کریں کہ کوئی ایسا سلسلہ ہے, کوئی آپ سے ناراض ہے, یا کوئی کسی کا دل آپ نے دکھایا ہے, یا کوئی کسی کو آپ معاف کر سکتے ہیں. آپ کے ذرا سے معاف کرنے میں آپ کے بہت سارے خاندان جڑ سکتے ہیں. آپ ایک فیملی میں واپس جو مسئلے مسائل ہمارے خاندانوں میں شروع ہو جاتے ہیں وہ بچا سکتے ہیں. تو یقیناً میرا خیال ہے کہ اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہر کوئی کوشش کرے گا کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے. آگے آ جاتا ہے جی اس کے دن, قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ سورہ نور کے صدقے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے صدقے میں ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے. زندگی میں کرنے کو بہت کچھ ہے. ہم بار بار اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ ایک ریموٹ ہے نا, اس سے چینل چینج کرتے ہیں تو آپ 500 چینلز غلط کی طرف بھی جا سکتے ہیں. مگر جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور الحمدللہ وہ اللہ کے شکر ادا کریں تو وہ اسلامی چینل کے ساتھ سٹک ہیں یا بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو وہ اپنے اسی اعمال کے بدل میں شکر ادا کریں تو وہ کم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. کہ ہمارے ہاتھ, یہ اگر یہ ہاتھ جا کر کسی مووی پر یا کسی اور جگہ پر رکیا, کوئی ایسی چیز پر رکیا, تو یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ میں نے اس ہاتھ سے یہ بٹن دبایا تھا. اور یہ زبان گواہی دے گی, یہ کان گواہی دیں گے, یہ آنکھیں گواہی دیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کرے انشاءاللہ. اس دن خدا سب کو پورا بدلہ دے گا. لوگوں کو معلوم ہو جائے گا خدا یقیناً حق کو ظاہر کرنے والا ہے. ہم دنیا میں جتنا مرضی جھوٹ بول رہے ہیں, اور اس کی مثال میں نے پچھلے بھی کئی پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کی اور میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ چھپ کے بھی کوئی چیز دیکھو گے یا کوئی مووی دیکھو گے یا کوئی ایسی چیز دیکھو گے, کوئی ایسا عمل کر رہے ہوگے جو ماما کے آتے ہی آپ بند کر دو گے یا آپ لوگ چینج کر دو گے, تو ڈے آف ججمنٹ وہ چیزیں بالکل سامنے آ جائیں گی. تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو یقینی طور پر اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے اور اپنے بچوں کو اس طرح کی مثالوں سے آگاہ بھی کرنا ہے اور ان کو خود بیٹھ کر کہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ اور قبول فرمائے. آگے جو ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کی تھی اس کی باتیں, ظاہر ہے ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں مگر میں آپ کے ساتھ صرف چیزہ باتیں اس کی کسی کے گھر داخل ہونے کے مینرز کے حوالے سے بھی آپ اس کے سورے کے ہم لوگ کو پڑھیں اور سمجھیں. مینرز کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی کہ اگر تم کسی کے گھر پر داخل ہوتے ہو, پھر اگر گھر میں سے کوئی نہ ملے تو اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ مل جائے.
تو یہ تمیز اور یہ مینرز ہم لوگ اور آپ لوگوں کو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے مینرز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 1400 سال پہلے مینرز بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ کسی کے گھر میں یا کسی کے کمرے میں جانے لگے تو ایٹ لیسٹ آپ دروازہ نوک کر لیں. تو یہ تمام چیزیں بھی ہم لوگوں کو یہاں پر ہی ملتی ہیں. اس کے علاوہ مومنات سے مومنین سے سب سے پہلے حکم آ گیا ان کے لیے جی کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور دوسرا حکم آ گیا مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر رکھیں. اپنی زینت اپنے شوہر باپ دادا ہمیں ڈریس اپ کیسے ہونا ہے, کس کے سامنے ہمیں پراپر حجاب میں جانا ہے, کس کے سامنے ہم لوگ ویسے بھی بیٹھ سکتے ہیں یعنی دوپٹہ ایٹ لیسٹ کپڑے پراپر پہن کے بیٹھ سکتے ہیں. تو وہ تمام چیزیں بھی قرآن مجید کے توسل سے ہم لوگ کو ملتی ہے. اور اس کی پوری ڈیٹیل تفصیل نمونہ میں جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی شاید شیئر کی تھی کہ کہاں کہاں پر ہمارا پردہ واجب ہو جاتا ہے اور کہاں پر ہم کس سے پردہ نہیں کر سکتے اور کس سے پردہ کر سکتے ہیں. محرم اور نامحرم کا فرق بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا. اس کے علاوہ جب ہم لوگ اپنی ذات کی زندگی کے حوالے سے بات کر لیں اور یہاں پر آ جاتی ہے کہ شادی کے حوالے سے, کیونکہ یہ تمام حرفات ہیں جو اس سے شروع ہوتا ہے کام, اور اس میں ہمیں قرآن مجید میں بار بار ڈرایا گیا ہے, سمجھایا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں ظاہر نگاہوں سے کام شروع ہوگا. اور پہلے یعنی فل سٹاپ وہیں پر لگ جاتا ہے کہ جہاں پر اس گناہ کی معاذ اللہ نہ کرے گناہ کی ابتدا ہے, اسی پر سٹاپ لگا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی بیان اس میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آگے سے اس کے بعد جو عمل آنے والا اس سے بچنے کے لیے خدا نہ خواستہ ایسا کوئی عمل ہو جس سے انسان غلط کی طرف مرتکب کرنے کا ہو سکے کہ وہ اس طرف غلط کی طرف جا رہا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے, اس کی شادی اور ایک شرعی اس کو جو حیثیت حاصل ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں ہیں اپنے لیے بھی. اور اس کے علاوہ جو حکم دیا گیا ہے آپ لوگوں نے کل کا, کیونکہ میں بھی پروگرام دیکھ رہی تھی مولانا صاحب کا کہ چھوٹی عمر میں شادیاں اور بچوں کی شادیاں اور یہ تمام چیزوں کے بارے میں وہ بھی بڑا اچھا بیان فرما رہے تھے. اور واقعتاً بات یہی ہے کہ ہم لوگ جتنی جلد ان تمام چیزوں کو سمجھ جائیں گے ہمارے بچے گناہوں سے بچ جائیں گے, ہم لوگ خود گناہوں سے بچ جائیں گے. اور یہ گناہ ایسے گناہ ہیں جو اللہ نہ کرے اور جب وقت نکل جائے اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہوں تو اللہ نہ کرے ایسا کوئی سلسلہ ہو, مگر ایٹ لیسٹ آپ لوگ شادی کے معاملے میں یہی سوچ ہونی چاہیے کہ آپ جتنی جلدی بھی اپنے بچیوں کی شادیاں کر دیں وہی بہتر ہوگا ان کے ہاتھ میں, اور جس معاشرے میں خاص طور پر یہ رہ رہے ہیں. اب یہ اپنے اندر ایک بحث ہے کہ کس, اور یہ ہماری کئی دفعہ یہاں اسٹیشن سے بحث بھی ہوئی ہے کہ وہاں پر عورتوں کے حقوق لے آتی ہیں یا خواتین, کیا ہم عورتیں نہیں ہیں, کیا ہمارے باپ دادا جو لوگ گزر چکے ہیں وہ عورتیں نہیں تھیں, ان کے رائٹس نہیں تھے, ان میں لوگ پڑھے نہیں ہیں, اور آج کے دور میں عورتیں پڑھتی نہیں ہیں, شادی کے بعد نہیں پڑھا جا سکتا. تو یہ تمام چیزیں اس میں بہت زیادہ اپنے اندر بحث ہے. اس کے بعد جو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد یا نکاح کا اہتمام کرو اگر وہ فقیر ہیں. اگر اپنی شادی ہو گئی ہے اور آپ لوگ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں, دوسروں کی مدد ضرور کریں اور ان کو بھی اس دائمی رشتے کی طرف یعنی ان کو باندھ دیں. آپ لوگ کی تھوڑی سی مدد سے وہ بھی اس گناہ سے بچ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آسمانوں کا نور زمین کا نور بیان کیا گیا ہے. نور کی مثال اس طاق میں رکھے ہوئے چراغ کے حوالے سے ہم اپنے کے ساتھ ذکر کیا تھا, اور نور کی اپنی ایک مثالیں تھیں. تفسیر نمونہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. قرآن نور ہے, نور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کا ذکر, اور اس کے بعد رسول خدا کا نور, اور نور کے متعلق جو حدیث ملتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام ان سے ایک ہی نور کے دو حصے, اور اس کے بعد یہ نور کی پوری ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے آ جاتے ہیں جی وہ مرد جنہیں کاروبار اور دیگر خرید و فروخت ذکر خدا قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی. یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے ہول سے دل اور نگاہیں سب لٹ جائیں گی. اللہ اکبر. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ ہم لوگ کو یہ ہمارا مال دولت دنیاوی مال اور پیسہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے دور کر دے. اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہا ہے کہ کاروبار ہو, خرید و فروخت ہو, کوئی ایسی چیز حائل نہ ہو جو ذکر خدا سے ہم لوگوں کو دور کر دے. تو یہ سارا سلسلہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اور ہمیں اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ جو مرضی جس طرح مرضی آپ لوگ روزی کما رہے ہیں مگر اپنی نماز سے غافل نہ ہو, زکوٰۃ سے غافل نہ ہو, جتنے ہمارے روح ہیں ان سے کسی بھی طریقے سے غافل نہ ہوا جائے. رزق بے حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ظاہر ہے ان چیزوں سے توسل سے, اور جتنا بھی ہماری قسمت میں لکھا گیا ہے وہ انشاءاللہ ہمیں مل کر رہے گا, جتنا بھی ہم لوگ اپنی زندگیوں میں کوشش کر لیں انشاءاللہ.
اس کے بعد آ جاتا ہے جی اعمال سے ریت کی مانند ہوں گے جو میدان کے ہوگا، اور وہ ایک انسان اعمال کس طرح کے ہوں گے. بعض اوقات ہم لوگوں نے اپنے اس دن بھی اس کی مثال دی گئی تھی کہ انسان تصور کر رہا ہوگا کہ میدان میں ہو رہا اور پیاسا دیکھ رہا ہوگا خود کو، اعمال کے حوالے سے پیاسا دیکھ رہا ہوگا، اور اس کے بعد تصور کرے گا کہ وہ قریب سامنے کوئی پانی سا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچتا ہے وہ سائے سا، وہ بالکل سایہ ختم ہو جاتا ہے اور وہاں پر کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا. انسان کے اعمال بھی اسی طرح سے ہیں. اس کے بعد یہ اعمال جو سے ہیں اس کو تاریک گہرائیاں کہا گیا ہے کہ انسان اس کے اندر غرق ہوتا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا اعمال، دوسرے کے بعد تیسرا اعمال، یہ طے بطے ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان اس کے اندر دھستا چلا جاتا ہے. مجھے یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کی وہی دعا یاد آتی ہے کہ امام جہاں پر اس کا مفہوم یہی تھا کہ وسیلہ بنا رہے تھے کچھ ایسے اعمال جو مجھے یاد ہیں، یا جو میرے ایسے عمل جو مجھے یاد ہیں اس کی مجھے توبہ فرما، اور جن کو میں بھول گیا ہوں ایسے عمل ہوں گے آپ کی زندگیوں میں بھی ہوں گے جو آپ کو کئی باتیں یاد بھی نہیں ہوں گی کہ ہم لوگوں نے یہ کیا، تو ان کے لیے بھی دعا خیر کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں یاد ہیں، جو یاد نہیں بھی ہے، ان پہ بھی تو اپنی گرفت نہ فرمانا اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جس کے تک پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور بجلی کی چمک اتنی تیز ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس پوری آیت میں آیت نمبر 43 ہے تھنک، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی ابر کو چلاتا ہے اور پھر انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے اور پھر طے بطے کر دیتا ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ درمیان سے بارش نکل رہی ہوتی ہے. یہ بارش کا برسنے کا پورا عمل جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ ابھی، اور آج آپ لوگ بچے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ایٹماسفیئر کیسے بنتا ہے اور یہ ابر کیسے بنتے ہیں، بارش کیسے برستی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کلام مجید میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح سے یہ بارشوں کا نزول ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگلی آیات میں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اللہ ہی رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہے. ابھی یہ بات جو تھی کہ ہم لوگوں نے ابھی اس لیے سورہ بقرہ کا بھی جو میں نے ذکر کیا تھا کہ بار بار آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے نصیحت آتی ہے. قرآن مجید میں بار بار آیتیں جو دہرائی گئی ہیں مختلف موقع محل کے حساب سے، وہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. ابھی جو ہم لوگوں نے دن اور رات کے چلنے اور اس کے رکنے کا سبب اور یہ تمام چیزوں کے بارے میں ذکر کیا، اس آیت میں بھی اسی بارے میں ذکر کیا گیا تھا. اللہ ہی رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہے اور یقیناً اس میں صاحبان بصیرت کے لیے سامان عبرت ہے. اور اللہ ہی نے ہر زمین پر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور پھر ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں. آگے سے ہم لوگوں نے ان کی اقسام آگے دی کہ جانور اور جاندار جو اس دنیا میں رہتے ہیں، پانی میں چلنے والے کتنے جانور ہیں، پانی میں رہنے والے کتنے جانور ہیں، خشکی پر رہنے والے کتنے جانور ہیں، ان کے لیے پانی کس حد تک ضروری ہے، پانی کا کتنا عمل دخل ہے، ماں جس کو بولا گیا قرآن مجید کی ورڈ میں، اس میں یہ تمام چیزوں کے بارے میں ذکر کیا تھا. اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا چلا جاتا ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دعا کیا کریں آپ لوگ اپنے لیے بھی، اور خصوصاً ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ان تمام چیزوں کو صرف پڑھے ہی نہیں، اپنی زندگیوں میں شامل بھی کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کو ساتھ گزارنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ جی دلوں میں کفر کی بیماری ہے. جن کے دلوں میں کفر کی بیماری ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ شک بھی ہو جاتے ہیں، انہیں یہ خوف بھی نہیں ہوتا، اور اس کے بعد یہ ظلم و ستم اور تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. معذرت کے ساتھ مومنین تو خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ یہ فیصلہ کریں. یہ تو ان کا قول صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ در حقیقت فلاح پانے والے ہیں. ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کسی نے بھی نہیں دیکھی ہے، اور اس کو دیکھے بغیر اس پر یقین رکھنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اسی کے بارے میں توجہ دلائی جا رہی ہے. اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہی پرہیزگاری اختیار کرے گا اور وہی کامیاب ہوگا. کامیابی کا راستہ بالکل کلیئر صاف اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پر یقین رکھے، اس کے بعد اس میں دل میں خوف ہو، اس کے خدا کا صرف خوف ہو، اس کو ڈے آف ججمنٹ کا خوف ہو، اس کی یعنی مختلف، اور جو پرہیزگاری اختیار کرے، جو تقوی کو اختیار کرے. اب تقوی اپنے اندر ٹاپک ہوتا ہے، اس میں تو علماء کرام اتنی زیادہ مجالس آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے پڑھ دیتے ہیں کہ تقوی ہے کیا. تقوی صرف اس کا چھوٹا سا مفہوم یہی ہے جو اس کو سمجھنا ہے کہ گناہوں سے خود کو بچانا، پرہیزگاری کا نام ہے تقوی. تو ہم کتنا اپنے آپ کو گناہوں
سے جتنا بچاتے چلے جائیں گے تقوی کی منزلیں اتنی بلند ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد لوگوں سے باقاعدہ قسم کھائی اور اپنے حکم کو دیا اور گھر سے باہر جائیں، نکل جائیں اور یہ کہہ دیا تمام چیزیں انشاءاللہ. آج کی انشاءاللہ پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ آیتوں کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اس کے بعد ہم لوگ اس آیت کو اختتام پذیر کر سکیں. آ جاتے جی آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. آیت نمبر 55 میں دلیل دی گئی ہے اور اسلامی اہداف مقصد دین خدا کا غلبہ، خوف کا امن اور سکون میں تبدیل ہو جانا اور ایسی عبادت کا قیام ہے جس میں کسی طرح کے شرک کی آمیزش نہ ہو. ایسی حکومت کا مکمل مصداق حکومت مہدی کے علاوہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آیت نمبر 55 کو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ اس میں سے اس کی روایت کے متعلق بات کی گئی ہے. سب سے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں. معذرت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر انحراف کرو گے تو رسول پر وہ ذمہ داری ہے جو اس کے ذمہ داری رکھی گئی ہے اور تم پر وہ مسلط ہے جو تمہاری ذمہ داری رکھی گئی ہے، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اور رسول کے ذمہ تبلیغ واضح تبلیغ کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اس میں صاف ستھرا سا حکم ہمارے لیے جو بالکل عام الفاظ میں سمجھنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ذمہ داری دی تھی وہ انہوں نے اپنے حساب سے پوری کی اور انہوں نے اپنے وہ آیت جو آخری آیت پڑھتے ہوتے ہیں اکملت لکم دینکم، دین کو مکمل جو کر دیا، اس کے بارے میں کہ وہاں تک ان کی جو ذمہ داری تھی وہ تبلیغ کا پیغام پہنچانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی. اس کے بعد جو ہمارا عمل ہے وہ آگے ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ہم اپنی زندگی گزاریں ہمارے لیے پورے قاعدے قوانین موجود ہیں، اس کے بارے میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ کون سے قواعد کے حوالے سے ہم لوگ کو زندگی گزارنی ہے. ہمارے لیے یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے، یہ مستحب ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ رہتے رہتے ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں. جو ان کو بتانا تھا، جو ان کو امپلیمنٹ کرنا تھا، جو ہمیں قرآن کا پیغام پہنچانا تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حق پیغام پہنچانا تھا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیا. تو ان کی ذمہ داری ہے واضح تبلیغ کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اس کے بعد اس کی تفسیر ظاہر ڈیٹیل اپنی تفسیر نمونہ کے اندر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ. اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل و صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین میں اس طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے، اور ان کے لیے اس دن کو غالب بنائے گا جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور ان کے خوف و امن سے تبدیل کر دے گا، اور وہ سب صرف میری عبادت کریں گے اور کسی طرح کا شرک نہ کریں گے، اور اس کے بعد بھی کوئی کافر ہو جائے تو در حقیقت وہی لوگ فاسق اور بد کردار ہیں. یہ وہ آیت جو ہمارے وقت امام زمانہ علیہ السلام 55 آیت نمبر کا یہ ترجمہ تھا، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے تم صاحبان ایمان اور عمل صالح سے وعدہ کیا ہے. جو وعدہ ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا اور امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اور وہی زمین روح پہ اپنا خلیفہ بنیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس طرح پہلے لوگ اس میں سے خلیفہ بنے تھے، اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. یہ ابھی جو فضا ہے خوف و ہراس کی، قتل و غارت کی، کوئی امن کی جگہ نہیں ہے. تو جب ہمارے اسی لیے کہا گیا ہے کہ آج کل جس طرح تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، جو حالات اور واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کریں. اور آپ لوگ اور میں خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ ریکمینڈ ہے، اور بہت سارے علماء سے میں نے سنا ہے اور اس کے بارے میں کہ ایک تو علامہ کل ولی کو پڑھنا، اور ہم لوگوں نے جب کردار سازی کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کی تھی اور اس کی پوری لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس میں آپ لوگوں کو جو علماء نے اس میں ہائیلی ریکمینڈڈ کیا تھا کہ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اپنی جو دعا
قنوت ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں بھی علامہ کو لیول یہ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں یا اس کو کوشش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور دوسری دعا جو دعائے غریق کے نام سے ہے اور اس کے لیے بار بار تاکید کی گئی کہ اس کو اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھیں، کیونکہ آخری زمانے میں یہ بہت ساری نشانیوں میں سنا ہے کہ اس میں جو یہ واقعہ ہوگا کہ ایمان صبح میں ایمان کچھ اور ہوگا، شام میں ایمان کچھ اور ہوگا، تو یعنی ایمان جو بدل جائیں گے. اس کے متعلق بھی صادق حسن صاحب کی بہت ساری ویڈیوز اور ان کی جو گفتگو ہے وہ اس کے متعلق ہے، اور اس میں بھی انہوں نے بھی بہت زیادہ دفعہ کہ دعائے غریق کو بہت زیادہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کو ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی یاد کریں اور اس کا ورد اپنی زبان پر کثرت سے جاری رکھیں انشاءاللہ. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو کہ شاید اسی طرح تمہارے حال پر رحم کیا جائے. ہم لوگوں کو پھر سے تنبیہ کی گئی ہے، اور قرآن میں متعدد جگہ پہ بہت زیادہ دفعہ بار بار کیوں نماز کی طرف سے نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ. نماز ہی وہ چیز ہے جو ہمیں بے حیائی سے روک رہی ہے. اور ابھی جو معاشرہ چل رہا ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ ویلنٹائن ڈے اور یہ ڈے اور وہ ڈے، وہ جو بے حیائی کی طرف کھلی طریقے سے بھی دعوت دی جائے، تو وہاں سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ ان تمام حالات اور واقعات سے کون بچا سکتا ہے؟ یہی نماز کا وسیلہ ہے، یہی توسل ہے کہ ہم لوگ اپنی نمازوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور علماء اور عارفین سے بھی جب پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز کو اول وقت ادا کرنے کی کوشش کریں. ہم لوگوں نے کئی دفعہ، بلکہ اس دن بھی ایک کلپ دیکھ رہی تھی تو اس میں بتایا گیا تھا کہ آیت اللہ بہجت سے بھی یہ روایت کی ہے. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں صبح کی نماز پڑھوں ٹائم پر، مگر میں نہیں پڑھ پاتا ہوں. تو آیت اللہ بہجت نے کہا تھا کہ جو تمہارے اختیار میں ہے کہ تم ظہرین اور عصر یعنی مغرب اور عشاء کی نماز اور ظہر اور عصر کی نماز وقت پر پڑھو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہیں وقت پر یعنی فجر کے وقت اٹھا دے گا. آپ ایک دفعہ جب عادی ہو جاتے ہیں تو یقین مانیں کہ خود بخود اس وقت پر اگر نماز شب کے عادی ہو جائیں یا فجر کی نماز کے عادی ہو جائیں تو آپ کو خود بخود میرا لگتا ہے کہ معجزہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کی آنکھیں اس وقت ضرور کھلتی ہے. مگر جو شیطان کے چنگل میں پھر سے پھنس جاتے ہیں وہ لوگ واپس سو جاتے ہیں. مگر جو لوگ جاگ جاتے ہیں اور اس ٹائم پر جو ہم لوگ کرتے ہیں، جو ظاہر ہے ہم لوگ سارے اس معاملے میں ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ سلام کریں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، ان کو یاد کریں، یا پھر اپنے لیے کوئی ایسا کوئی خاص ورد رکھیں جو اگر آپ سوتے میں بھی، کیونکہ آپ کو اتنی عادت ہو جائے کہ آپ لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ آپ نماز شب کے لیے بھی اٹھ سکیں گے اور نماز فجر کے لیے بھی انشاءاللہ. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم لوگ ظاہر مجالس سے سنتے ہیں یا علماء سے سنتے ہیں. اب اس میں کہنے کا طریقہ میرا ہوتا ہے، مگر کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ علماء سے جو باتیں سیکھتی ہوں یا سنتی ہوں یا سمجھتی ہوں یا کتابوں سے پڑھتی ہوں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے. امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ. کنٹرول روم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ لوگ فون کال اگر فون نمبر اناؤنس کر دیں تاکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں اور آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکیں انشاءاللہ. جتنی دیر میں آپ لوگوں کا فون کال آتی، کیونکہ آج مجھے سپارے بھی دینے تھے اور ٹائم کافی جلدی نکل گیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی جلدی اس کو ختم کرتے ہیں. خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ کفر اختیار کرنے والے زمین میں ہم کو عاجز کر دینے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین انجام ہے. کفر اختیار کرنے والے زمین میں ہم کو عاجز کر دیتے ہیں. اسی کے متعلق آئی تھنک میں نے جو پڑھا تھا 55 آیت نمبر تھی، اسی کے بارے میں ذکر کیا تھا. کفر اختیار کرنے والے ایمان والوں، تمہارے غلام اور کنیز اور بچے وہ جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ تمہارے پاس داخل ہونے کے لیے 3 اوقات میں اجازت لیں. پھر یہی وہ اجازت کا سلسلہ آ جاتا ہے کہ کون کون سے نماز صبح سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے چینج کر کے آرام کر رہے ہو، اور نماز عشاء کے بعد یہ 3 اوقات پردے کے ہیں، اور اس کے بعد تمہارے لیے ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس چکر لگاتے رہیں. اور اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوقات تک فکس کر دی ہیں کہ کس کس ٹائم پر اجازتوں کو لے کر جانا ضروری ہے. اسی میں مدینہ کے ہجرت اور انصار کی خندق شانی کے حوالے سے جب رسول
اور خبردار، اسی کی آیتوں میں سے ایک اور جگہ پر جو میں تفسیر میں پڑھ رہی تھی وہ ایک بڑا ہی اچھا بیان تھا، اور اس میں کچھ 55 آیت تھی یا کوئی آیت ہے جس میں رسول خدا مدینے سے ہجرت کر کے انصار کی طرف، جب یہاں سے مدینہ سے ہجرت کی اور آپ لوگ کو انصار نے وہاں پر خوش آمدید کہا، تو وہاں پر حالات اور واقعات یہ ہو گئے تھے کہ جب آپ لوگ وہاں پہنچ تو گئے تھے، مگر اس کے بعد کیا ہوا تھا، عرب کھڑے ہو گئے تھے اور وہ آپ کے خلاف آپ کے خلاف کاربند ہو گئے تھے، اپنی سرگرمیاں انہوں نے شروع کر دی تھی اور وہ ڈرانے دھمکانے لگ گئے تھے. تو وہ انصار اور وہ جو لوگ ہجرت کر کے رسول خدا کے ساتھ آئے تھے، ان کا رہنا اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ہر وقت کہتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ اسلحہ رکھنا پڑتا تھا اور یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ہوتی تھی. ایون سوتے وقت بھی اپنا اسلحہ وہ اپنے پاس رکھ کر سویا کرتے تھے. تو پھر خدا کے رسول سے انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ حالات اور واقعات کتنی دیر تک رہیں گے. تو پھر یہ آیت کا نزول ہوتا ہے اور آیت میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا حال جو سے اس پر رحم کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ 55 آیت کہ اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان اور عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین پر اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا. جو 55 کی آیت تھی اور جو بھی ہم لوگوں نے، اور اس میں ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا گیا، ان کے خوف اور امن سے تبدیل کیا جائے گا. جو یہ خوف اور امن سے تبدیل کیا جائے گا، یہ آیت کا نزول اس ٹائم پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا، اور جب ان کا ہجرت کا برا واقعہ تفسیر نمونہ میں بیان کیا گیا ہے تو وہ تبدیل کر دے گا. تو یہ تبدیل ہوا تھا اس وقت، اور تب یہ آیت کہتے ہیں اس کا نزول، آیت کا شان نزول کے حوالے سے یہ گفتگو تھی انشاءاللہ. اس کے بعد ہی اس کے بعد عمل کرنا یا نہ کرنا. واضح رہے کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے اعمال اور افعال کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری صرف پیغام الہی کا پہنچا دینے تک ہوتی ہے، اور بس اس کے بعد عمل کرنا یا نہ کرنا قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے. رسول اپنی تبلیغ کا مسئول ہوتا ہے اور وہ قوم کی اطاعت کا ان پر نہیں ہوتی ہے کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مگر وہ اپنے حق عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے. اور شرک کبھی عقیدے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے. شرک کی جو آگے ٹھیک ہے بہت ڈیٹیلز کی مثال ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم لوگ آ جاتے ہیں جی اگلے پیج پہ. اگلی میں آیتوں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نور کا ترجمہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس ترجمے کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کرتے جائیں. ابھی تک جتنا بھی میں نے آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی ہیں وہ اسی کے مفہوم میں رہتے ہوئے، یعنی اسی میں بیان کی گئی ہیں، اور الفاظ ظاہر میرے اپنے تھے، مگر جو اس میں جو میسج تھا وہ بے شک قرآن مجید سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گا. اور بہت ساری روایتیں یا ان کے واقعات جو ہیں وہ میں نے تفسیر نمونہ میں سے پڑھے تھے، وہ آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نور میں، اور جب تمہارے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لے کر جس طرح پہلے وہ اجازت لیا کرتے تھے. پروردگار اس طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ وہ صاحبان علم بھی ہے اور صاحبان حکمت بھی ہے. وہی پرمیشن کے حوالے سے جو بھی ہم نے پچھلی آیت میں بھی اس کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ ہم لوگ کسی کے کمرے کے اندر انٹر ہونے سے پہلے بھی دروازہ نوک کرنے کی باتیں. اور ضعیفی سے بیٹھے رہنے والی عورتیں جنہیں نکاح سے کوئی دلچسپی نہ ہو، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنی ظاہری کپڑوں کو الگ کر دیں، بشرطے یہ کہ زینت کی نمائش نہ کریں اور اپنے آپ کو عفت اور تحفظ کرتی رہیں، اور یہی حق ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سب کا سننے والا اور سب کا حال جاننے والا ہے. نابینا کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اور لنگڑے آدمی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور مریض کے لیے بھی کوئی عیب نہیں ہے، اور خود تمہارے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے، اپنے باپ دادا کے گھروں سے، اپنی ماں اور اپنی نانی دادی کے گھروں سے، اپنی بھائیوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے گھروں سے، اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اپنے ماموں کے گھروں سے، اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لو. تو ہمیں کہاں پر کھانے کا اختیار بھی دیا گیا ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل کیا ہوگی، اس سے زیادہ ڈیٹیل کیا ہوگی. میں تو جب یہ صبح اس کا ترجمہ پڑھ رہی تھی کہ ہر ایک رشتے کو منشن کر دیے، یعنی اس سے ہم آیت سے ایک اور چیز بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان رشتوں کا کس قدر احترام بتایا گیا ہے، ان کے کتنی عظمت و فضیلت کی قرآن مجید میں ان چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اور تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا متفرق طریقے سے کھاؤ، بس جب گھر میں داخل ہو تو کم از کم اپنے اوپر سلام کر لو. اور پروردگار کی طرف سے نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے، اور پروردگار اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح طریقے سے بیان کرتا ہے، شاید تم عقل سے کام لے سکو.
بے شک یہ عقل کے حوالے سے ہماری گفتگو اور سلام کے حوالے سے، سلام کرنا، اور خاص طور پر جب آپ کا گھر خالی ہو، یہ بھی کردار سازی کی جب بات آئی تھی، تو اگر آپ لوگ کے گھر پہ گھر والے موجود ہیں تو سب سے بہتر کام ہے کہ جیسے ہی باہر سے انٹر ہو آپ فوراً سب کو سلام کریں، اور جن کی عادت نہیں ہوتی اور خصوصیت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو یہ عادت ضرور ڈالیں کہ جب بھی آپ لوگ گھر داخل ہوں تو اونچی آواز میں سلام ضرور کیا کریں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں دروازوں سے ہی ہم لوگ شروع ہو جاتے ہیں السلام علیکم، اور اپنی اپنی آوازیں جس طرح بھی تھی بچوں کی، ہمارے بہن بھائی ہم لوگ مل کے اور شور مچاتے ہوئے کہ ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہوتے تھے اور سلام بآواز بلند کرتے ہوئے چلتے جاتے تھے۔ مگر یہاں پر یہ سلسلہ بہت کم نظر آتا ہے، ایون آپ بڑوں کو سلام کرنا یا کسی کو سلام کرتے ہوئے تو بچے بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر والوں کو سامنے بھی بھیجنے کے لیے تو بیٹا جاؤ سلام کر کے آؤ، یعنی اس طرح سے عادتیں ڈالنی پڑتی ہیں ان لوگوں کو۔ تو یہ چیز کہ گھر خالی بھی ہو تو ایٹ لیسٹ آپ اونچی آواز میں سلام کریں، اور جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ آپ اونچی آواز میں السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ یعنی سورہ اخلاص کو پڑھیں، تو آپ کے اور آپ کے گھر میں خیر و برکت آتی ہے، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فضائل کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا علماء نے۔ تو بے شک اپنے گھر میں عادت آپ لوگ ڈالیں، اگر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ڈال لیں تاکہ آپ لوگوں کے گھر میں خیر و برکت ہو اور نہ اس سے دور ہو۔ اس کے علاوہ جی اپنے گھر میں جب بھی آپ داخل ہوں تو اس کے لیے بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ اوکے، دور قدیم میں یہ ایک تصور یہ بھی تھا کہ نابینا اور لنگڑے بیمار کو کھانے میں شریک نہ کیا جائے۔ نابینا کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اور لنگڑا برابر سے زمین پر بیٹھ نہیں سکتا، مریض دیر تک کھاتا رہتا ہے، اور اسی طرح نظام درم برم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی مرسوم تھا کہ دوسروں کے گھروں میں داخل بھی ممنوع تھا جب تک اجازت حاصل نہ ہو جائے۔ کھانے کا کیا ذکر ہے، قرآن مجید نے دونوں مسائل کی وضاحت کر دی ہے۔ معذور افراد بھی کھا سکتے ہیں اور تم بھی کھا سکتے ہو، بلکہ کمال اتحاد کوئی مومن دوسرے مومن کے اپنے سے الگ نہ سمجھے، اور دوسرے گھر کھاتے وقت یہ خیال رکھے کہ دوسرا بھی ہمارے گھر سے بلا اجازت کھانے کی اجازت رکھتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ گھروں کی تکرار اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام جوائنٹ فیملی کا طرفدار نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کا گھر الگ الگ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح بغض و حسد، حرص، طمع، مقابلہ اور چشم سے بھی انسان محفوظ ہو جائے، اور پردے کا بھی باقاعدہ اہتمام ہے۔ تو یہ بھی اس کے معنی نکل سکتے ہیں، اس کے ترجمے سے بہت ساری چیزیں بھی اخذ کی جا سکتی ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں جی انشاءاللہ اس کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن صرف وہ افراد ہیں جو خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی کام میں مصروف ہوں تو اس وقت تک کہیں نہ جائیں جب تک اجازت حاصل نہ ہو جائے۔ بے شک وہ لوگ آپ سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا جب آپ سے کسی خاص حالت کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ جس کو چاہیں اجازت دیں، اور ان کے حق میں اللہ سے استغفار بھی کریں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس سورہ میں بھی اس آیت میں بھی جو تفسیر نمونہ میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، جنگ کا واقعہ ہے، جنگ خندق کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے حوالے سے تھا جو اس میں سے کئی لوگ ایسے تھے، اس میں جنگ میں بھی موجود تھے کہ وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو آرام سے کام کر رہے ہوتے تھے۔ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ بڑا ایکٹیولی کام کرتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں کام چور ٹائپ کے، کوئی دیکھے تو فٹافٹ تیزی سے شروع ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو بالکل آرام سے مرے ہوئے ہاتھوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اس کی مثال بھی وہی دی گئی تھی کہ اس میں کچھ مسلمان جن ایسے تھے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو بڑے آرام سے لگے رہتے کو کھودنے کے لیے، اور جیسے کوئی کسی کی نظر پڑتی تھی تو وہ تیزی سے کھودنا شروع کر دیتے تھے۔ کچھ ایسے تھے کہ جو یہ اس تاک میں ہوتے تھے کہ ساروں کی ٹینشن کسی اور طرف لگی ہو تو ہم چپکے سے اپنے گھر کی طرف چلے جائیں اور بعد میں آ کے مل جائیں، ان کے بیچ میں آ کر بیٹھ جائیں۔
اور بعض ایسے تھے مسلمان جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور باقاعدہ اجازت لے کر ان سے گھر جاتے تھے اور گھر سے پھر واپس آ کر اپنا کام شروع کر دیتے تھے. تو یہ تمام شان نزول کے حوالے سے واقعات ملتے ہیں ہم لوگوں کو کہ کون سی جنگ میں کیا کیا حالات اور واقعات. اب اس میں سے نام نہیں مینشن کیے کہ کون کون سے ایسے تھے جو لوگ جا رہے تھے اور آ رہے تھے. ہمارے پاس کالر ہیں جی, سوری معذرت کے ساتھ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جو بھی کال کر رہی تھی ہماری بہن وہ آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے اس پروگرام کا انشاءاللہ حصہ بھی بن سکتے ہیں. اس میں نمبر کیوں نہیں آ رہا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ الحمدللہ. حیدری آنٹی آپ کیسے ہیں؟ میں یہ بولنا تھا آج میرے کو کون سا پارا دے رہے, میں 18واں تو پڑھ لی. 18واں پڑھ لیں آپ. جی اب اتنے دن سے تو آپ نہیں تھی. 18 تک میں 19واں چاہیے مجھے. 19واں چاہیے, ٹھیک ہے آپ 19واں پڑھیں کیونکہ ابھی میں تو لکھنا شروع کروں گی. ابھی تو آپ لوگ کی آپ کی پہلی کال آئی ہے مجھے. ہاں میں دیکھ رہے آج فون آپ کی لائن وہ ٹیلی فون لائن دیر سے کھلی. پتہ نہیں کیوں انہوں نے 9:30 ہو گئے, 9:35 ہو رہے ہیں, اب کھلی آپ کی. وہی کہہ رہی ہوں, پتہ نہیں اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہوگا. بہرحال آپ کا 19واں سپارہ آئیں گے ضرور لوگ آئیں گے کرن, پریشان مت ہوئی. آئیں گے نہیں نہیں محبت حضرت سے. آپ اکیلے یہ اچھا پروگرام دے رہی ہے. آپ یہ قرآن کی تفسیر میں سے پڑھ رہے ہیں نا آپ, یہ تو جی بالکل سورہ نور کا بھی سورہ نور یہ کا. سب. جی جی بالکل. ہمارے بچے تو اتنے پرفیکٹ ہے کہ دروازہ کھولتے ہوئے دادی جان سلام علیکم ماشاء ویسا اللہ سیکھتے ہوئے آتے ہیں. جس ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ لوگ ماشاء اللہ. عادت ہے. ہم لوگ بھی ہے نا, اگر وہ بچے نہیں کرے تو پھر ہم لوگ کرتے نا, بالکل تو بالکل عادت ہوگی ہمارے بچوں کو. تو ماشاء سلام کرے اللہ. بغیر جاتے وقت بھی سلام, آتے وقت بھی سلام. بالکل بالکل. اللہ کا جزاک شکر ہے. اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. یہ آپ لوگ کی تربیت ہے نا. اگر بتاتے رہے نا جی بچے برابر کرتے کرن. بچوں بالکل کے اگر بالکل. نہ 1 سے 4 وقت بولے. اب گھر میں رہتی ہوں زیادہ بولتے رہتی ہوں بچوں کو. بالکل یہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ لوگ تربیت. ہر ماں ہے نا, اگر یہ اٹھتے پہلے صبح اٹھتے ہی سلام کی عادت ڈالے بچوں کو پڑ جاتی ہے. 15 دن بچوں کے پیچھے پڑے رہے, 1 ویک دوسرے ویک سے بچے چالو ہو جاتے. بالکل اب ایسے جب ہی. اسکول جاتے ہیں وقت خدا پھر سے سلام علیکم کر لیتے ہوئے چلے جاتے. آتے دروازہ کھولتے ایک جگہ اپنے اپنے آواز میں سلام علیکم بولتے. میں سب بالکل سے ماشاء ریکویسٹ کر اللہ. رہی ہوں اپنے ماں بچوں کو نا پہلے سلام پہ لوگوں کا وہ ختم کرے, بالکل تاکہ بچوں کو بتاتے رہیں گے نا تو بچے بہت اچھے بچے سیکھ لیتے. ماشاء اللہ. بالکل کرن جی یہ نہیں کہ بچے نہیں سیکھتے بول کے نہیں, بالکل. ہر چیز سیکھتے. ابھی چھوٹی میری نواز ہے بیٹی کی, تو انہیں ہے نا حجاب نہیں اتارتی. اور دوسرے ہے نا 1.5-2 سال کی بھی بچی ہے, وہ بھی حجاب پہنتی ہے. ماشاء اور اللہ امام بارگاہ کو جا رہی تو ہم لوگ 1 سال سے پہن رہی ہونے برابر ماشاء اتارتی اللہ نہیں. ماشاء اللہ باہر ماشاء جاتے اللہ. نانی سے پوچھتی وہ سر کو بتا کے کہاں ہے دیو گونگے پنے میں. آپ تو سب بات سیکھ رہے تو سلام برابر کرتے. آپ ہر ایک سے ریکویسٹ ہے, جو بھی ٹی وی دیکھ رہے میری ریکویسٹ ہے بچوں کو سکھاؤ. بچے کیا کرتے اسکول سے آتے ماں باپ کو نہ باز ہلو ہائے بولتے. میں بولی ہائی یہ کیا ہے, ہم ٹیچر کو یہ بولتے نا. تو میں بولی بیٹے اللہ. نہیں ٹیچر کو بولتے, آپ اسکول میں بولے نا. اپن لوگ کا مسلمان ہے نا, بالکل گھر میں آتے تھے نا دعا ہے یہ سلام کرنا. یہ بالکل بہت اچھی چیز ہے. اپن مسلمان ہے, یہ اپنی نشانی ہے سلام علیکم. بے اب شک. بچے نا, اب میں بھی اگر باہر گئی نا والمارٹ کدھر بھی اگر گئی نا, مسلمان دکھے نا میں برابر سلام کرتی. وہ بھی بالکل برابر سلام کرتی. بالکل. یہ بھی بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ مسلمان دیکھ کر سلام کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ہاں کرنا. ایسے کوئی لوگ شرماتے سلام شرماتے, تو ہم ایسا کرنے سے نا ہمارے بچے بھی نا کوئی اور بھی آئے تو نا ہمارا حیدرآبادی سلام الگ ہے. میں بولتی نہیں کرو بیٹے ویسا حیدرآبادی بڑے ہیں تو نزدیک جا کے سلام علیکم بول دو. بالکل. اور سلام نہیں منہ سے نہیں بولے, خالی اشارے سے کرتے. نہیں ویسا نہیں. بچے برابر اپنا آواز سے بولتے السلام علیکم آنٹی, السلام علیکم انکل, ایسا بولنے ماشاء اللہ لگتے. ماشاء اللہ گھر کا ماشاء ماحول اللہ. اپن بنانا, بچوں کو بالکل بولتے رہنا تو بچے سنتے. بچے بہت اچھے رہتے. ماں الحمدللہ. باپ ہے نا ذرا ایزی وہ ذرا کاہل بن گئے نا تو پھر نہیں ہوتا بچوں سے. بالکل حیدری آنٹی بالکل میری صحیح کہا آپ ریکویسٹ ہے, نے. بالکل جزاک اللہ. میری تھینک یو سو ریکویسٹ ہے مچ. جی دیکھنے والے سننے والے برا نہیں ماننا. میں آپ لوگوں کے سے ریکویسٹ کر کے بتا رہی ہوں, آپ کے بچوں کی بتائی ہے اس پہ. بے شک بے چلے شک. کرن جزاک خدا اللہ حافظ. حیدری آنٹی, بہت خدا شکریہ. حافظ. خدا حافظ.
جزاک اللہ حیدری آنٹی، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں. اور بالکل اس میں برا منانے والی بات ہی نہیں بنتی، کیونکہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، اور جو آیتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں اس میں بالکل اسے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ سلام کرنا، اور سلام کی اپنی فضیلت ہے. انشاءاللہ کوئی پروگرام اس کے اوپر خصوصیت کے ساتھ کیا جائے گا کہ کیوں شرماتے ہیں بچے، کیوں ہم لوگوں کی کمی ہے یا ہم لوگوں کی تربیت کا ہی فقدان ہے. بچے تو معصوم ہیں بیچارے، جس طرح ابھی حیدری آنٹی نے کہا کہ بچے سیکھ جاتے ہیں. یہ سارا قصور ہم لوگوں کا ہوتا ہے، ایز اے ماں ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی ویسی عادت ان کو نہیں ڈال پاتے. تو انشاءاللہ اس پروگرام کے توسل سے آج کا اس پروگرام میں یہی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو ملے کہ سلام کرنے کی عادت. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کرن رضیہ جعفری بول رہی ہوں. جی جی کیسی ہیں آپ سسٹر رضیہ جعفری صاحبہ؟ جی مجھے سپارہ دیجیے. جی 4-5 ٹھیک ہے؟ 4-5 جی اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اوکے جزاک ٹھیک ہے اللہ، ٹھیک ہے. تھینک یو سو چلیں آپ مچ. کا ٹائم بہت تھوڑا ہے، پھر جی انشاءاللہ بات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ، شکریہ. جزاک اللہ جی، خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ جلدی جلدی کال کر کے سپارے لے لیں، تاکہ اگر ہمارا پتہ نہیں کتنی دیر ٹائم رہتا ہے فون لائن کا، اگر آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ لوگ سپاروں میں ضرور شامل ہوں، تاکہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ ایک قرآن تو ختم کر سکیں. اور اس کی آخری آیتوں میں سے یہ تھا کہ ہم لوگوں نے مومنین میں سے صرف افراد وہ ہیں جو ایمان لائے. اور یہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ واقعہ خندق کے حوالے سے بات کی، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے، مسلمانوں خبردار رسول کو اس طرح سے پکارو کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، اور اللہ لوگوں کو خوب جانتا ہے. تم میں سے خاموشی سے کھسک جاتے ہیں، اور لہٰذا جو لوگ حکم خدا کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس امر سے ڈریں کہ ان تک کوئی فتنہ پہنچ جائے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے. اور یاد رکھو اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان اور کل کائنات ہے، اور تمہارے حالات سے خوب جانتا ہے، تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے. اور جس دن سب اس کی بارگاہ میں پلٹا لیے جائیں گے اور سب کو ان کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا، اور ہر شے کا جاننے والا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہمارے پاس کالر ہیں. جی اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے کو 25-36واں پارا دے دیتے. جی بالکل 25واں اور 26واں سپارہ سسٹر صفیہ عابدین صاحبہ کا. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا ایک منٹ، میرے پاس کالر ہے، ہولڈ کیجیے گا. اچھا جی السلام علیکم، ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا پلیز. جی فرمائیے. 25-26 آپ کا لکھ لیا میں نے. جی بالکل بالکل لکھ دیا میں نے، 25 اور 26 ٹھیک ہے. ہاں جزاک اللہ، شکریہ. تھینک یو جی، شکریہ، خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام کرن. وہ آج سپارے مجھے چاہیے. جی جی آپ شکاگو سے بات کر رہی ہیں، لبنہ عباس. لبنہ عباس صاحبہ جی انشاءاللہ آپ اس طرح کیجیے گا، چھٹا سپارہ پڑھ لیں گے، 6 اور 7 پڑھیں گے یا صرف 6؟ چھٹا دے دیں. ہاں 6 چلو ٹھیک ہے جی، اوکے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو اس کو ختم نیکسٹ تھرسڈے تک کرنا ہے جی نا؟ بالکل تھرسڈے تک آپ کو ختم کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. کرن، جزاک خیریت. الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی سب کی. ٹھیک ہے اوکے جزاک اللہ. خدا خدا حافظ. حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ جی، خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں. اور جتنے بھی آپ لوگ سپارے پڑھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. اور ویسے ہماری یہاں پر سورہ نور ختم ہوگی انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللہ کرم ہے، احسان ہے اس کی ذات کا کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگوں نے اور آپ نے مل کر یہ سورہ نور کو یہاں پر ختم کیا. اور اس کی تمام آیتوں کو پوری کوشش کے ساتھ میں نے جتنا بھی کر سکتی تھی الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ کوشش کی ہے کہ اس کو ختم کر دیں اور اس کو پڑھیں دھیان سے. اچھا زندگی ہونی چاہیے اور وقت قائد کے اشارے کا انتظار کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں رسول خدا کی آیت کے بارے میں بھی ہو رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ جو ہم دنیا میں بو رہے ہیں وہ آخرت میں کاٹیں گے، اور اسی کو ہمیں ہمارے اس عمل کا بدلہ ملے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ، خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. حمیدہ آنٹی بات کر رہی ہے. جی جی حمیدہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ہاں الحمد للہ. سپارہ دے دو ہمیں. جی بالکل، آپ سپارہ نمبر 7 پڑھیں گی؟ 7. 7. جی 7. نمبر نا. جی جی بالکل 7. ایک پڑھیں گی، 2 پڑھیں گی اچھا، آپ؟ اور 2 پڑھ لیں گے. 8واں بھی پڑھ 7 اور لیجیے 8. آپ. جی 7 اور اچھا 8 جی. انشاءاللہ. اور آپ ہمارے مرحوم آغا زمین ویرانی کمیونٹی کی فاتحہ پڑھائیں گے. اچھا، آپ نے مجھے نام دیے اپنے؟ عاشق حسین، رمضان علی، فاطمہ بنت احمد علی. ہاں ہاں، فاطمہ بنت احمد علی. جی محمد علی ابن صبور، یہی ہے نا نام؟ ہاں ہاں جی بالکل، ہاں. میرے پاس ہے اور انشاءاللہ. اچھا، آپ جو صبح میں اٹھنے کے لیے جو آپ نے بولا تو سورہ کہف کی لاسٹ جو آیت ہے 110 وہ پڑھتے تو صبح میں بڑا ویسے اٹھ سکتی نماز کے لیے. بالکل 110 ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جی انشاءاللہ. سورہ تھینک یو. کہف. سورہ کہف کی بالکل صحیح، بالکل صحیح. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. الحمدللہ. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے انشاءاللہ. اور سورہ کہف کی آپ لوگوں نے تلاوت کی، آیت نمبر 110 آئی تھنک میں نے بولا ہے، اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ. اور بہت ساری سورہ آیات اس کے متعلق ہے جو آپ لوگ کو، اگر سورہ بقرہ کے متعلق بھی میں نے سنا تھا کہ اس میں بھی اگر آخری آیتوں کو پڑھ لیا جائے، دو آخری آیتوں کو پڑھ لیا جائے تو صبح فجر کی نماز کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے. مگر وہی بات کہ آپ متواتر کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے. اور بہت زیادہ فضیلت ہے وہ رزق کے تقسیم ہونے کا، اور وہ بہترین ٹائم، اور وہ ٹائمنگ جو سی ہوتی ہے نماز سے تھوڑی دیر پہلے جو نماز شب کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پر ہر چیز کی توفیق مل رہی ہوتی ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ رزق کی توفیق ہوتی ہے، علم کی توفیق ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو نفس کی توفیق، کسی بھی چیز کے لیے آپ لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین ٹائم ہوتا ہے دعا کے لیے. تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ وہ نماز کا وہ بہترین ٹائم، وہ بہترین اوقات اپنی زندگیوں میں سے ضائع نہ کریں، اور کوشش کیا کریں کہ اپنے کسی اور چیز کے بارے میں کمپرومائز کر لیں مگر ان چیزوں کے بارے میں نہ کریں. اسی تفسیر نمونہ میں اس کی آخری جو دعا لکھی ہے وہ دعائیہ الفاظ جو سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور جتنی دیر بھی ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سپارے لیں اور اس پروگرام میں ان سپاروں کے سلسلے میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں انشاءاللہ. بار الہ ہمارے دلوں کا چراغ علم اور ایمان کے نور سے منور فرما. اس میں جو خوبصورت دعائیں کی ہیں اس کے بارے میں. بار الہ ہمارے دلوں کا چراغ علم اور ایمان کے نور سے منور فرما دے اللہ آمین. اور ہمارے وجود کو حفظ ایمان کے لیے تقویت دے، تاکہ تیرے انبیاء کے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہم تیری رضا کی طرف روانہ ہوں. تو ہمیں اس کا مصداق بنا دے. تیرے لطف و کرم کے زیر سایہ ہر قسم کے انحراف اور کجی روی سے محفوظ رہیں. پروردگار ہماری آنکھ کو نور عفت سے، ہمارے دل کو نور معرفت سے، ہماری روح کو نور تقوی سے، اور ہمارے سارے وجود کو نور ہدایت سے منور فرما دے. اور ہمیں بے راہ روی، غفلت اور شیطانی وسوسوں کے چنگل میں گرفتار ہونے سے محفوظ رکھ. خداوند اپنے احکام کے اجرا کے لیے حکومت عدل اسلام کی بنیاد کو مستحکم کر دے، اور ہمارے معاشرے کو برائیوں اور غلاظتوں کے گڑھے سے گرنے سے محفوظ رکھ. اللہ آمین. یہ یقینی طور پر آپ کی اور میری سب کی دعا ہے، اور یہ تفسیر نمونہ کی آخری دعاؤں میں سے تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعتاً کتابوں کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ابھی جو سلسلہ ہے جو ہم نے پچھلے بھی پروگرامز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ہم لوگ سن بہت کچھ رہے ہیں. ابھی اگر میں یہ پروگرام نہ بھی کروں، اگر یہ باتیں نہ بھی کروں، تو آپ لوگ 1 منٹ سے پہلے ریسرچ کریں، گوگل کریں. آپ لوگ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس ٹائم پر. مین چیز اس ٹائم پر جس چیز کا کمی یا فقدان ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں سے شامل ہوتا ہے، مگر یہ زندگی میں کس طرح رچا بسا ہے اس کو دیکھیں. مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اس معاملے میں کہ گانا سننا، یہ جو خرافات ہیں، موویز آج کل اس کے ساتھ برے حالات چل رہے ہیں. آپ لوگ میڈیا ہے تو اس میں عجیب و غریب قسم کے ٹاک شو اور مارننگ
مارننگ چور یہ وہ اس میں چل رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں غلط طرف لے کے جا رہی ہیں, مگر ہم اس کو کس حد تک فالو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر ابھی پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کریں یا آپ لوگ اپنے ذہنوں میں لسٹ بنائیں. کسی کی غیبت کرنا, کسی کے جانے کے بعد بات کرنا, کسی مہمان کا گھر آنا اور اس کی مہمان نوازی میں کسی چیز کی کسر چھوڑنا, یعنی اس کے آتے ہی اپنا منہ بنانا کہ مجھے اس کی خدمت کرنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے, مگر افسوس کے ساتھ کہ جب ہم عمل میں آتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری ہم لوگ یہ کمیاں دیکھتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں یا اس حد تک نہ چلیں, بلکہ اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں لائیں. ہماری سسٹر حیدری آنٹی کی بڑی اچھی ہماری گفتگو رہی کہ ہم اپنے بچوں کو اگر سلام کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو کل پھر ہم بچوں سے شکوہ نہیں کر سکتے. ہم بچوں سے یہ باتیں کہیں کہ بھی آپ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے, تو یہ غلط ہوگا. سوری جن کی کال ڈراپ ہو گئی ہے, اس کا مسئلہ میرے ساتھ یہ رہتا ہی ہے سر. خیر, آپ کال کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ہماری کل کی جو گفتگو تھی اس کے بارے میں بھی آپ لوگ فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے یہ جو فیڈ بیک کی ضرورت ہے کہ آپ میرے کل کے پروگرام میں کوشش کیجیے گا کہ کال کر کے بتائیے گا کہ ہم لوگ کو اور کن ٹاپکس کے بارے میں, حتی الامکان کوشش تو میری یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسرین فاطمہ بات کر رہی تھی. جی سسٹر, جی جی فرمائیے سسٹر نسرین فاطمہ, کیسے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ہم لوگ وہ سپارے تو ہے نا 29 اور 30, جی وہ تو ہے فکسڈ ہے. جی 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 بالکل بالکل یاد ہے مجھے. اور ایک سیم شیئر کرنا چاہ رہی تھی جی کہ اگر جو تھوڑا بہت بھی آپ کو پتا ہے اس پہ اگر آپ عمل کرنا شروع کر دو تو خدا تم کو وہ باتیں بھی سکھا دے گا جو تم نہیں جانتے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بالکل. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ سسٹر, جزاک اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. بے شک الحمدللہ رب العالمین, ہماری بہن سسٹر نسرین فاطمہ اور اس طرح کی ہماری بہن عصمت زہرا اور ہماری دوسری بہن ہے جو لوگ مسلسل اس عبادت میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہیں, اور وہ لوگ واقعتاً عبادت سمجھتے ہوئے اپنا عمل سر انجام دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بھی اس بار رہے گی انشاءاللہ کل بھی کوشش کروں گی کل, ورنہ آپ لوگ کے ساتھ جس طرح سے میری بات ہوتی رہتی ہے ہماری دوسری بہنوں سے, ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اس بارے دیے جائے, اور پھر انشاءاللہ یہ قرآن مجید کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. لاسٹ ویک کے لیے نہایت معذرت خواہ ہیں کہ کچھ پرابلمس کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے. آج کے دن انشاءاللہ ہم سب کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور آپ کے اور اپنے مرحومین کو یاد کریں گے. آج شب جمعہ ہے, اور جو ہر دفعہ میں ہر پروگرام میں یہی کہتی ہوں کہ آج پلیز پلیز خدا اپنے گھروں میں خصوصی انتظامات کیجیے گا, اور اگر نہیں بھی کر سکے تو ایٹ لیسٹ کوئی ایسی چیز جو آپ کے بچوں کو بہت پسند ہو, کوئی چاکلیٹ یا کوئی چیز بھی ایسی کہ ان کے لیے گھر لے کے جا کر رکھ کر اسپیشلی ان کو بتا کر مینشن کر کے, کیونکہ یہاں پر ہمیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں ہر چیز بچوں کو اکٹھا کر کے اسپیشلی بٹھا کے سمجھانی پڑی ہے. ہم لوگ پاکستان میں یا ادھر اذان کی آواز کومن تھی یا حدیث کے ساتھ چل رہی ہے, دعا کمل چل, تو وہ پتہ لگ جاتا کہ آج جمعرات ہے, آج یہاں سے خوشبو آ رہی ہے, آج فلان جگہ پہ جانا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں کامن تھی, مگر یہاں پر ہم لوگ کو اسپیشل انتظام کرنا پڑتا ہے. آج کے دن شب جمعہ میں شب جمعہ کی دعاؤں میں بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ لوگ اسپیشلی ریکویسٹ کریں گے کہ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یہ قبولیت کی رات ہوتی ہے. شب جمعہ میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کر کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مرحومین کے نام لے کر فاتحہ کیجیے گا, اور ان کو بتائیے گا کہ آج کی رات یعنی آج کے جو اس دن جو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھا, اور صادق حسن صاحب کا یہ وہ کلپ تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ شب جمعہ کے ایک پہر میں وہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ روحوں کو واپس بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور کوئی اپنے لیے ایک چھوٹی سی نیکی بھی لے کر آؤ, اور وہ اس توبہ اللہ نہ کرے کوئی اس ٹائم پر عذاب میں مبتلا ہو وہاں پر, مگر وہ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری رات وہ ہمارے گھروں کی چھتوں پر منڈلاتے ہیں اور ہمارے سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نیکی چھوٹا سا کوئی عمل سر انجام دے دیا ہو تو وہ ہمارے لیے ہدیہ کر دو. تو اس کے لیے
بہترین رات یہ، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ سورہ فاتحہ ان کے ساتھ پڑھیں اور ان کے ساتھ مینشن کریں کہ میں اپنے والد کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے، اپنے باپ کے بہن کے لیے یا اپنی ماں کے لیے، کسی کے لیے بھی پڑھ رہی ہوں، اپنے ایون دادا دادی کے لیے، اپنے نانا نانی، تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز کو ریئلائز کریں اور سمجھیں اور آپ لوگوں کے ساتھ فاتحہ میں شامل ہوں. اور جو لوگ گھر پہ خواتین ہم جیسی موجود ہیں وہ لوگ گھر پہ کھانے کا اچھا انتظام کریں، بچوں کی پسند کی کوئی چیز بنائیں اور خصوصیت کے تحت انتظام کر کے حدیث قصہ اور یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بچوں کو ساتھ پڑھیں اور ان کو بتائیں کہ آج کے دن، آج کی رات کی کس قدر فضیلت ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اور میں یہی کر سکتے ہیں اس پروگرام کے توسل سے کہ آپ اور میں بیٹھتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے وہ عبادت کو ساتھ شامل کرتے ہیں. اور پچھلے پروگرام میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ایوری ڈے ایٹ لیسٹ کوشش کیا کریں ایک سورہ یاسین پورے ویک میں بھی اگر آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی اپنے، ویسے تو ایوری ڈے آپ پڑھیں، بہت زیادہ فضیلت ہے سورہ یاسین کے پڑھنے کی، ٹائم نہیں ہے ورنہ اس کی فضیلت پہ نکل جائے گا. تو میں سورہ فاتحہ کی طرف آگے بڑھتی ہوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ولائی ٹی وی کی پوری ٹیم جتنے بھی یہاں پر ہمارے کام کرتے ہیں ان سب کی مرحومین کو بھی شامل کیجیے گا. اور اس میں ہمارے پاس جن کے نام ہے سید علمدار حسین جعفری، کلندر حسین، یاور حسین، اسماعیل حسین، ابن ابراہیم حسین، سید محسن زیدی، زبیدہ بیگم، زوار حسین، انوری بیگم، بنت مظاہر حسین، ام ہانی، والدین اور جس کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان سب کی نیت سے، میر ولایت حسین عابدی، منیر النساء بیگم، علمدار حسین، یوسف حسین، خیر النساء، سعادت علی، سکینہ بیگم، ضیاء عباس، سید عسکری، حسن زیدی، صاحبہ، قمر فاطمہ، رمضان علی ہادی اور ان کے تمام مرحومین کے لیے، سید کاظم حسین رضوی، سائدہ رضوی، رفیق بانو رضوی کے تمام مرحومین کے لیے، نادر حسین، عزیز بیگم، نظر حسین شاہ ان سب کے لیے، ام زہرا، والدین، جعفر حسین، کنیز زہرا، غضنفر، سید علی تقی نقوی، نفس بانو، حسن، سید منظور الحسن نقوی، رقیہ نقوی اور ان کے تمام مرحومین کے لیے، اور سیدہ مارک سکینہ نقوی کے لیے، زوار علی عابدی، ولد قرار علی عابدی، باقر حسین، ولد سلمان حسین اور مقدس فاطمہ بنت الیاس حسین، نفس فاطمہ بنت باقر ناصر حسین، خورشید فاطمہ بنت سلامت حسین، ناصر فاطمہ، زوار علی عابدی، عبد محمد حسین، حسینہ بانو، علی رضا، پیر محمد، مہر النساء، غلام عباس جمعہ اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان سب کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ رد مظالم کی نیت سے، جمعہ بھائی، صالح محمد، سغرا بھائی بنت غلام حسین، نجمہ خاتون، محسن رضا جعفری، احسن رضا جعفری اور سید محمد عابدی، مرزا علی نقی، زہرا بیگم، سید زین العابدین، ریحانہ خانم، سید پرویز حسین نقوی، سید حسن مہدی نقوی، محمودہ بیگم، ارشاد حسین، خورشید بیگم، جملہ مومنین اور مومنات کے لیے، اور رد مظالم کے نیت سے، وزیر حسین، لئیک عباس، دیبا بانند، سکندر عالم، انوار حسین، سید زاہد حسین ول، سید وقار حسین، سید رضا حسین ول، سید سجاد، محمد جان جعفری، شکیلہ جعفری، محدثہ خاتون، نذیر یعقوب اور کل مومنین اور مومنات کے لیے، غلام فاطمہ کے لیے، عاشق حسین، رمضان علی، فاطمہ بنت احمد علی، محمد علی ابن صبور، ان تمام مرحومین کو، اور جیسا میں نے کہا کہ ولائی ٹی وی کے تمام جتنے بھی اراکین یہاں پر کام کرتے ہیں ان سب کے مرحومین کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اور ہماری ولائی ٹی وی کی پوری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جس میں مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب ہیں، بردر بابر ہیں، بردر عاصم ہیں، بردر محمد علی جعفری ہیں، بردر علی جعفری ہیں، بردر عامر ہیں اور بردر سید حسن ہیں، برہان نقوی ہیں، سسٹر ہما ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوسرے بہن بھائی اس میں شامل ہیں ان سب کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی
اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے پورے ویک میں، جو جس طرح ہماری بہنوں نے یاسین کے لیے، قرآن کے لیے جو ہدیہ بھیجا ہے، وہ تمام کا تمام ہدیہ آئمہ علیہ السلام کی اور انبیاء علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو ثواب حاصل ہو وہ آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین کو جن جن کا خصوصیت کے ساتھ نام لیا گیا ہے، اور جو جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان سب کے لیے ہدیہ بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جو بھی مشکل و پریشانیاں ہیں ان کو دور کرے، اور ان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند کرے، آئمہ کے جوار میں ان سب کو جگہ دے. جو جہاں پر بھی پریشان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بھی اس ٹائم پر بیمار ہے بحق امام سجاد علیہ السلام، بی بی سغرا سلام اللہ علیہ کے توسل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو جہاں پر بھی تیری اس نظر کرم کا محتاج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غیب سے اس کی مدد فرما. ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. جس کی جو پریشانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد، بحق بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بھی مسئلے مسائل ہیں، کسی قرض دار کے قرضوں کو دور فرما دے. یا اللہ جس کے بچے بے روی کا شکار ہوئے ہیں یا اللہ ان کو اس راہ راست پر لیا، اس قرآن کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس کو ان کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سے ان کا ملے ولولائے اون محمد، ہر ایک جمع کو علی اکبر سے جگر دے. ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کے ازادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. مفلس پہ زر اولاد و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. جاتی ہے اگر جہاں تو بے شک چلی جائے، عباس کی پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے. الہی امین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ کو بخش دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ ویورز. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. کل تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آج شب جمعہ میں خصوصیت کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.